عمران خان کی بہن کی طرف سے کہا گیا ہے، علیمہ خانم کی طرف سے، کہ عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم خان اور سلمان خان پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بتائی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے برطانیہ سے چلیں گے، امریکہ جائیں گے، دیگر ممالک بھی جائیں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان آئیں گے۔ کیا عمران خان کے بیٹے اسی طرح سے سفارتکاری کر رہے ہیں، اسی طرح ملک و ملک جا رہے ہیں جس طرح سے میاں نواز شریف کے چھوٹے بیٹے حسن نواز اپنے باپ کی رہائی کے لیے ملک و ملک گئے تھے؟ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں علیمہ خانم کی طرف سے، اور بھی بہت کچھ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا گیا۔ تو یہاں پہ ہم واضح کرتے چلیں کہ آج 9 جولائی 2025 ہے۔ علیمہ کی ملاقات عمران خان سے کل 8 جولائی کو ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں تو ان کے معمولات کیا رہیں گے، ان کی سرگرمیاں کیا ہوں گی؟ اپنے باپ سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے بیٹے اپنے باپ کی رہائی کے لیے، سفارتکاری کے لیے لندن سے نکلا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ میاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز، جب میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، وہ پاکستان سے باہر تھے۔ ایک ہی وہ فرد تھے میاں نواز شریف کے خاندان کے جو پاکستان سے باہر تھے، باقی سارے کے سارے یہاں تھے، اور سب کو پرویز مشرف کی طرف سے دھر لیا گیا تھا۔ حسن نواز کی طرف سے سفارتکاری وہاں پہ شروع کی گئی، ایک ملک گئے، دوسرے ملک گئے، تیسرے ملک گئے، سربراہان سے ملاقات کی گئی، حتیٰ کہ کلنٹن تک بھی ان کی رسائی تھی۔ ان کی رسائی کلنٹن تک کیسے ہوئی، ان کی رسائی باقی ممالک تک کیسے ہوئی، ساری کی ساری ان کی زبانی بتائی ہوئی روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے کتاب غدار کون، یہ سہیل وڑیچ کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ میاں نواز شریف کے اپنے انٹرویو اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو خاندان کے باقی لوگ ہیں، جیسے کیپٹن صفدر ہو گئے، حسن نواز ہو گئے، ان کے انٹرویو بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی میں حسن نواز کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے لندن سے سفارتکاری کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے رابطہ ان کا سعودی حکمرانوں سے ہوا، اور انہوں نے کیسے میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا۔ تو اس میں میاں نواز شریف کے جلا وطن ہونے کے معاہدے کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے پورے کا پورا باب رکھ دیتا ہوں ان کے انٹرویو کا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسن نواز کی طرف سے کس طرح کوشش کی گئی اپنے باپ کی رہائی کے لیے، اور وہ کوشش بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے، خاص طور پر مسلم ممالک سے۔ اس وقت امریکہ میں بل کلنٹن کی حکومت تھی، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، خاص طور پر ان کے سفیروں سے میری بھی بہت اچھی طرح جان پہچان تھی۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ ان سب کو جب پتہ چلا کہ لندن میں ان کا بیٹا میاں نواز شریف کا بیٹا موجود ہے جو بات کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی غیر مشروط تعاون کی پیشکش کی۔ سفیروں میں سے سب سے پہلے رابطہ کس نے کیا؟ حسن نواز سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دراصل پہلے رابطے میں نے کیے، میں نے فون کیا تھا اس وقت لندن میں جو سعودی سفیر تھے، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، میں ایک غیر سیاسی انداز میں کام کر رہا تھا، اس کو آپ جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے مطلع کرتے رہیں اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرنس عبداللہ آپ کے والد کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں جا کر ان سے ملوں، ان کو بریف کروں جو کچھ مجھے پتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں آپ ضرور رابطہ کر لیں۔ میں نے پھر ریاض میں ان کے دفتر سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے ساری تفصیلات لینے کے بعد کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ میرے خیال میں وہ بھی چیک بھی کرنا چاہتے تھے کہ آیا واقعی اصل میں بھی کال ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر اپنے سعودی سفارتخانے سے رابطہ کیا اور پتہ کروایا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے واپس فون آ گیا کہ جی شہزادہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سعودی عرب تشریف لائیں اور آ کر ملیں۔ میں نے کہا کہ جی میں تو اس طرح کبھی آیا نہیں ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے ویزے کے لیے بھی اپلائی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سفارت خانے میں ہدایات دے دی ہیں۔ شہزادہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کب ملنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میری تو عمر ان کے پوتوں کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ کراؤن پرنس ہیں، وہ بتائیں مجھے حکم دیں، میں اس دن وہ جگہ پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں لندن سے آپ نے آنا ہے، آپ کب آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی میں اگلے ہفتے آ جاتا ہوں۔ انہوں نے
کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ کنفرم کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر فون کیا اور کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ کس طرح سے ہر چیز ارینج ہوئی، ویزا وغیرہ بھی لگ گیا، سفر کے انتظامات بھی ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک ایسوسیٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس کو بھی لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ لندن سے ہم لوگ پھر سیدھا ریاض چلے گئے۔ ریاض میں ویسا ہی شاہی انتظام تھا جیسا میاں صاحب کے لیے کیا جاتا تھا۔ شاہ فہد کا پروٹوکول آفیسر ایئرپورٹ پر آیا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا، اسی طرح مجھے ریاض کے محل میں لے گیا اور انہی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر وزیر اعظم ٹھہراتے تھے۔ تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ کس طرح یہ لوگ نبھاتے ہیں، ورنہ جو اقتدار میں نہ رہے تو ان کو کون پوچھتا ہے۔ حسن نواز کہتے ہیں دل میں عزت اور بڑھ گئی کہ دیکھیں گے یہ لوگ کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے مجھے ایک دن رکھا، پھر اگلے دن وہ مجھے میٹنگ کے لیے لے گئے۔ اس طرح بھی تھا کہ میں کبھی اس طرح سے اتنے بڑے لوگوں کو ملا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا نروس بھی تھا۔ جب ہم ان کے پیلس میں پہنچ گئے تو انہوں نے مجھے ان کے مہمان خانے میں بٹھایا اور کہا کہ شہزادہ عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ نزلہ و فلو ہے، تو صرف 10 منٹ سے 15 منٹ کی آپ کی ملاقات ہوگی، ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے اور بات کیا کرنی ہے۔ اس کے بعد مجھے ان کے دفتر میں لے گئے جو ان کا پرائیویٹ آفس تھا۔ وہاں پر شہزادہ عبداللہ نے خود میرا خیر مقدم کیا، انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت کم ہے، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا میری بات سننے کے لیے۔ ساتھ ہی انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں میٹنگ میں ہوں، کوئی کال بھی آتی ہے تو جب تک میں نہ کہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے میری بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مشرف صاحب آئے تھے، بلکہ وہ مشرف کا نام بھول گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مترجم سے پوچھا کہ جس نے کتے اٹھائے ہوئے تھے جن کی تصویر اخبار میں چھپی تھی ان کا نام آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے تو اس نے بتایا کہ اس کا نام مشرف ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں مشرف میرے پاس آیا تھا۔ پرنس عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے صاف دو ٹوک الفاظ میں بات کی اور ملتے ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نواز شریف کو کب چھوڑیں گے؟ تو مشرف نے آگے سے ذکر کیا کہ ان پر بڑے کیس ہیں، ہائی جیکنگ کا کیس ہے، فلاں کیس ہے، بہرحال وہ تو کورٹ کے اوپر ہے۔ تو شاہ عبداللہ نے کہا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ کورٹ کے اندر جو بھی معاملہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قرضے اتارنے ہیں وہ سب سعودی حکومت کے ذمہ ہیں، آپ ان کو چھوڑیں۔ کہتے ہیں کہ مشرف نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ پرنس عبداللہ نے بتایا کہ میں نے آدھے گھنٹے کی میٹنگ بھی جلدی میں ختم کر دی۔ جیسے ہی مشرف کا وفد نکلا میں نے ابو ظہبی میں شیخ زید جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے ان کو فون کیا، قطر کو فون کیا، اس کے علاوہ سب کو فون کیا اور کہا کہ مشرف صاحب آئیں، اور میں نے ان سے یہ بات اس طرح سے کی ہے اور دوسری کوئی بات نہیں کی کہ پہلے میاں نواز شریف کو آپ چھوڑیں پھر سعودی عرب آپ سے بات کر لے گا، تو آپ لوگ بھی اس چیز پر زور دیں۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ شیخ زید نے بھی حقیقتاً شاہ عبداللہ والی باتیں دہرائیں اور وہی بات انہوں نے بھی کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا، ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد ہم میاں صاحب اور ان کی فیملی کو باہر لے آئیں گے۔ اغزائل کی بات اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سعودی عرب آئیں گے یا کہیں اور جائیں گے، لیکن مجھے فوری طور پر جو حوصلہ ملا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اتنا ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا کہ شہزادہ عبداللہ جب پاکستان آئے تھے تو بہت پیار انہوں نے میاں صاحب سے دکھایا تھا اور بہت دل سے میاں صاحب کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو میں نے میٹنگ میں ان کو یہ بات یاد دلائی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے میاں صاحب سے یہ بات کی ہے کہ وہ ان کے بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہی چیز سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ حسن نواز صاحب بات کر رہے ہیں ولی عہد عبداللہ سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرا بھائی نہیں، وہ میرا خون کے رشتے سے بھائی ہے۔ اس حد تک وہ قریب تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ بات میں نے ان سے کی اور اس بات کی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ انہوں نے مجھے پیار دلاسا دیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم پہلے ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی مالی ضروریات ہیں تو بتائیں، ہم آپ کا انتظام کریں گے، سعودی سفارت خانے کے تحت لندن میں آپ کا بندوبست کریں۔ میں نے کہا کہ نہیں جی، میرا گھر لندن میں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لندن میں رہائش پذیر ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اب آپ یہاں سے قطر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ضرور چلا جاؤں گا اور میں کل ریاض پہنچا ہوں تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کب کرنا چاہتے
ہو؟ میں نے کہا کہ بس میں آپ سے ملنے کے لیے انتظار میں تھا، تو اب میں مکہ مدینہ جاؤں گا اور عمرہ ادا کروں گا۔ انہوں نے اسی وقت فون کر کے اپنے بندوں کو بلا کر سارا انتظام کروایا، ان کو شاہی مہمان کے طور پر مکہ میں لے جائیں، وہاں مدینے میں محل میں انتظام کروایا۔ انہوں نے میرا سارا عمرہ ارینج کروایا۔ انہوں نے پھر اسپیشل فلائٹ کے ذریعے مجھے قطر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر آپ حکمرانوں سے جا کر ملیں اور میں ان کی ذمہ داری لگا لوں گا کہ وہ یہ سارا معاملہ ہینڈل کریں۔ میں نے پھر عمرہ کیا، جدہ سے پھر قطر میں گیا، پھر دوحہ میں شاہی فیملی سے ملا۔ وہاں کا جو کراؤن پرنس تھا اس سے انہوں نے میری ملاقات کروائی۔ میں نے ان کو سارا بتایا کہ اس طرح میری شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بریفنگ مل گئی ہے، ہم لوگ پوری طرح سے اس کیس کے پیچھے ہیں، اور جو ان کا وزیر خارجہ ہے وہ پہلا آفیشل تھا جو پاکستان جا کر اسلام آباد میں میاں صاحب سے جیل میں مل کر آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دو لوگ تھے، ایک قطر کا فارن منسٹر تھا شیخ احمد، اور دوسرا محمد سرور جو برٹش پارلیمنٹ میں ہیں۔ اس کے بعد محمد سرور صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، گورنر رہے، اور پھر یہی محمد سرور صاحب تحریک انصاف میں بھی چلے گئے تھے، ان کے بھی گورنر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف میں شامل ہونے کی کوشش کی، یہ الگ ایشو ہے۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ یہ دو لوگ میاں صاحب کو اس زمانے میں ابتدائی دنوں میں جیل میں مل کر آئے تھے۔ اس طرح جب مجھے پتہ چلا کہ شیخ احمد مل کر آیا ہے تو معاملہ پہلے ہی شاہ عبداللہ کے زیر نگرانی چل پڑا ہے، تو کافی تسلی ملی۔ اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ دباؤ برقرار رہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی کام تو کر جاتے ہیں لیکن بہت لو پروفائل میں رہ کر کام کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے کلنٹن کی انتظامیہ سے تعلقات رہے ہیں تو آپ ان کو مطلع کرتے رہیں۔ یہ بات قطر نے بھی کی اور عبداللہ نے بھی کی۔ اس سے پہلے دراصل میں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اور انہوں نے کچھ گھنٹوں میں ہی مجھے سارا انتظام کر کے دے دیا۔ وہاں پر مجھے معلوم تھا کہ کچھ حکام کے ساتھ میرے والد کے تعلقات رہے ہیں۔ وہاں پر کلنٹن انتظامیہ کے جو لوگ تھے ان میں سیکٹری بل ریچرڈسن تھے جن سے میرے والد کی اچھی جان پہچان تھی۔ میں ان سے خود جا کر ملا، سینیٹرز کو ملا جو بل کلنٹن انتظامیہ کے لوگ تھے، ایک بروس رائڈر تھے، میں اس کو جا کر ملا۔ جو پاکستان ڈیسک کے لوگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے ان کو ملا۔ یہ سب لوگ کلنٹن کے بہت قریب تھے اور ظاہر ہے کہ یہ اس کو باخبر بھی رکھتے تھے۔ ان کو جب میں نے اشارہ دیا کہ اس طرح میری سعودی عرب میں بھی بات ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے، وہ لوگ اس معاملے میں بڑے سیریس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سعودی عرب کا سیاسی اثر و رسوخ بڑا اچھا ہے، تو اگر وہ چینل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو انکرج کریں گے اور ہم اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے۔ ہمارا انڈیا اور پاکستان کا کلنٹن کا دورہ آ رہا ہے لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ کلنٹن پاکستان جائے گا یا نہیں، تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کریں اور کوشش کریں کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کو بریف دے سکیں، اور اس معاملے میں ہم آپ سے ان ٹچ رہیں گے۔ تو میری بڑی اچھی میٹنگز رہیں۔ بل ریچرڈسن نے بھی مجھے بعد میں بتایا کہ میں نے کلنٹن کو ساری صورتحال سے مطلع کیا، وہ بہت سیریس ہے، اور اس نے اپنی انتظامیہ سے بھی کہا کہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم کے لیے کریں۔ اسی طرح سے سارا معاملہ طے ہوا۔ میں واشنگٹن بھی گیا، ریاض بھی گیا، دوحہ بھی گیا، تو سب کا سب اخبارات میں چھپتا گیا۔ میرے پاس اس کی پوری فائل بنی ہوئی ہے جو ساری کلپنگ پر چلتی رہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ قطر میں ایک انگریزی اخبار نے فرنٹ پیج کے اوپر پورا لکھا ہوا تھا آن اے مشن ٹو سیو فادر۔ انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا جو ساری دنیا میں مہم چلا رہا ہے۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شہزادہ عبداللہ کا آفس سے فون آیا کہ آپ لبنانی وزیر اعظم کی فیملی کو جانتے ہیں۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شہزادہ عبداللہ کے آفس سے فون آیا کہ کیا آپ لبنانی وزیر اعظم کی فیملی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں جانتا، نہ میں ملا ہوں نہ مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفیق حریری کے جو صاحبزادے ہیں سعد حریری، ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پاکستان میں مشرف حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کے والد کی رہائی کے لیے۔ تو معاملہ یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ تو ناظرین یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں، یہی وہ حریری ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف 10 سال کا معاہدہ کر کے پاکستان سے گئے تھے۔ حسین نواز کہتے ہیں کہ تو یہ معاملہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ رہائی تک بات آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جا کر میاں نواز شریف اور آپ کی فیملی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میں نے مریم کو فون کیا کہ وہ لوگ فون کریں گے، ان سے بات کریں، میرا ان سے رابطہ ہو چکا ہے۔ شاہ عبداللہ سے میری میٹنگ کا ان کو
پتہ تھا، تو یہ اسی کا فالو اپ ہے۔ اس طرح انہوں نے مریم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ پھر سارا پروگرام مریم کے ذریعے سیٹ ہوا۔ پھر کچھ لبنانی اور سعودی حکام پاکستان آ گئے، جو جا کر میرے دادا سے ملے، ان کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ اس طرح سے ہم لوگ اپروچ کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کوئی ریزرویشن یا سجیشن ہے تو بتا دیں۔ اسی وقت میری فیملی نے میرے دادا کے ذریعے کنفرم کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے محسن سعودی عرب کے شاہ عبداللہ چاہتے ہیں۔ اسی وقت میری فیملی نے میرے دادا کے ذریعے کنفرم کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے محسن سعودی شاہ عبداللہ چاہتے ہیں تو ہم اس سارے معاملے کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ بات پہلے دن سے طے ہے کہ نہ ہم کوئی معافی مانگیں گے کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہم مشرف سے کوئی معاہدہ دستخط کریں گے کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور شاہ عبداللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بہت ینگ سیاستدان ہے، ان کا سیاسی کیریئر بھی بہت عروج تک جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم میاں صاحب سے آگے جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب سے ان کی جیل میں 3 ملاقاتیں ہوئیں، اور میاں صاحب نے بھی صاف طور پر ان کو کنفرم کر دیا کہ ہم کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور نہ ہم نے کوئی معافی مانگنی ہے۔ وہ تو پہلے دن والی بات ہے کہ ہم معافی مانگ لیں، استعفیٰ دیں اور جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم 1.5 سال سے بیٹھے ہیں، جب تک اللہ چاہے گا ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہزادہ عبداللہ کہتے ہیں کہ فی الحال جیل سے ہم آپ کو نکلوا لیتے ہیں، آپ سعودی عرب آ جائیں تو 1 سال آپ لو پروفائل میں رہیں، سیاست میں حصہ نہ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں۔ اس انڈرسٹینڈنگ سے پھر مریم سے ان کا واسطہ ہوا۔ اس وقت مریم نے بھی پاکستان میں رہتے ہوئے رول ادا کیا۔ یہ سارا لب لباب اس بیک گراؤنڈ کا تھا۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا حسن نواز نے کس طرح سے اپنے باپ کی رہائی کے لیے، اپنے باپ کو پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے کردار ادا کیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ ایک معاہدہ کر کے چلے گئے۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ عمران خان کے بیٹے سلمان خان اور قاسم خان وہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالمی سطح پر اسی طرح سے سفارتکاری کا فیصلہ کیا ہے، اسی طرح سے وہ بھی نکلے ہیں اپنے باپ کی رہائی کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس سے ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔